السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں جنگل کے بیچ میں واقع تھا، سو میں بچپن سے ہی نڈر اور بہادر تھی۔ مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا تھا۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ میرے بھائی بھی کافی بہادر اور دلیر تھے۔ وہ لوگ اکثر رات کو شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ ہمارا گاؤں اس بات کے لیے بھی مشہور تھا کہ یہاں آسیب کا سایہ تھا۔ تقریباً آس پاس کے لوگ یہاں آنے سے ڈرتے کہ یہاں آدھی رات کو آوازیں آیا کرتی ہیں، مگر مجھے اس بات سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اکثر میرے دوسرے چچا کی بیٹیاں مجھے بے خوفی کی وجہ سے بڑی حیرانی سے دیکھتیں اور اس کا راز پوچھتیں، مگر مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ میرے اندر عجیب سی بے خوفی تھی۔ شاید بھائیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرا دل بھی مردوں کی طرح ہی مضبوط اور مستحکم تھا۔ میرے ایک چچا شہر میں نوکری کرتے تھے، سو ان کی فیملی ان کے ساتھ ہی وہاں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ کافی ڈرپوک ہو چکے تھے۔ ایک بار میرے چچا اور ان کے بچے گاؤں میں چھٹیاں گزارنے آئے اور ان لوگوں کو ایسی آوازیں آئیں تو وہ لوگ ڈر ہی گئے۔ ان کے ڈرنے کا میں نے اور میرے بھائیوں نے خوب مذاق اڑایا۔ اگلے دن میری کزن نے بتایا کہ شہر میں جو ان کا گھر ہے اس کے اوپر والے پورشن میں ایک ہی کمرہ تھا اور چچا ان لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ مجھے یہ جان کر بہت تجسس ہوا۔ تم لوگ خود وہاں کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اپنی کزن سے پوچھا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ تو تم لوگوں کو تجسس نہیں ہوتا کیا؟ میں نے حیران و تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ مجھے جس چیز سے منع کیا جائے میں وہ ضرور کیا کرتی تھی۔ نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس نے وہی رٹا رٹایا جملہ پھر سے بول دیا تھا۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم وہاں پر جا کر دیکھو کہ آخر وہاں پر ہے کیا؟ میں تمہاری جگہ ہوتی تو وہاں جا کر پتہ بھی چلا چکی ہوتی کہ وہاں پر کیا ہے ایسا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی کزن کو وہاں جانے پر اکسا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں وہاں جلد از جلد پہنچ کر پتہ چلاؤں کہ آخر وہاں ہے کیا۔ ابو بتاتے ہیں کہ وہاں پر آسیب کا سایہ ہے، اور تمہیں پتہ تو ہے نا کہ مجھے ان چیزوں سے کتنا خوف آتا ہے۔ میری کزن نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا۔ تم بالکل ڈرپوک ہو، میں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تم جیسی بہادری مجھے نہیں آتی۔ وہ بھی منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ میں ایک دن بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ آخر چچا وہاں انہیں کیوں نہیں جانے دیتے تھے۔ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جلد از جلد وہاں چلی جاؤں اور جا کر معلوم کروں کہ آخر ایسا کیا تھا وہاں جو چچا انہیں وہاں جانے سے اس قدر شدت سے منع کرتے تھے۔ مجھے کالج سے جیسے ہی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے وہاں جانے کی منصوبہ بندی کی، اور میرے لیے سب سے مشکل کام امی سے اجازت لینا تھا۔ امی، مجھے شہر جانا ہے چاچو کے پاس۔ میں نے امی کو دیکھا، کیونکہ میری تجسس فطرت مجھے ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں فوراً جا کر پوچھ لیتی۔ کیوں؟ وہ کچھ ماہ پہلے ہی تو مل کر گئے ہیں۔ بس چھٹیاں ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، اور چچی سے سلائی کڑھائی بھی سکھاؤں گی۔ میں نے کچھ نئے انداز میں ان کو منانے کی کوشش کی، کیونکہ سارے خاندان میں چچی کی سلائی کڑھائی اور سگھڑاپے کے چرچے تھے، اور مجھے ذرا سی امید نظر آ رہی تھی کہ ایسے امی شاید مجھے جانے دیں، مگر یہ میرا وہم ٹھہرا۔ کوئی ضرورت نہیں، یہاں قریب ہی سلائی کڑھائی کا اسکول ہے، وہاں چلی جانا، امی نے سختی سے کہا۔ امی پلیز، میں کبھی شہر نہیں گئی۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں شہر کی زندگی دیکھوں۔ وہاں کی زندگی ہماری زندگی کے مقابلے میں اتنی اچھی ہوتی ہے، میں نے روحانسا ہو کر جذباتی انداز میں کہا۔ میں نے ایک بار انکار کر دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے اس بات پر اب کوئی مزید بحث نہیں کرنی۔ ویسے بھی ان کے گھر آسیب کا سایہ ہے، امی قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں بس منہ بسور کر رہ گئی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ اسی وجہ سے تو میں وہاں جانا چاہتی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تو میری کزن کا فون آیا، اور وہ بھی بضد ہونے لگی کہ میں ان کے پاس شہر آؤں۔ اب میرا دل مزید باغی ہو رہا تھا، مگر امی سے اجازت لینا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے تھا۔
बल्कि जिस बात के लिए वो इनकार कर देती तो उस पर बात करना भी नामुमकिनात में से एक था। मेरे बड़े भाई की अम्मी से बहुत बनती थी और उनकी हर बात को वो मान लिया करती थीं। अब मुझे अपने भाई को मनाना था। वैसे भी लाडली बहन होने की वजह से मैं ज़रा सी जिद करती तो भाई मेरी हर बात फौरन मान जाया करते थे। मैंने भाई से बात की तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी अम्मी की तरह यही खौफ लाहक था कि वहाँ जाकर कहीं मुझ पर आसेब का साया ना हो जाए। मगर मैंने बहुत जिद की तो भाई ने अम्मी से बात करने की हामी भर ली। उन्होंने जब अम्मी से बात की तो उन्होंने तवक्का के ऐन मुताबिक इनकार कर दिया, मगर भाई ने मेरी जिद को जानते हुए उन्हें कुछ दलाइल देकर मना ही लिया था। यूँ कुछ दिनों बाद मैं भाई के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। चूँकि चची ने अम्मी को पहले बता दिया था कि उनकी ऊपर वाली मंजिल पर आसेब का साया है, तो इसी वजह से अम्मी ने मुझे फिर से वार्न करके भेजा था कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं शहर पहुंचकर बहुत खुश थी और ये खुशी मेरे हर अंदाज से छलक रही थी। वहाँ पर सबने हमारा शानदार इस्तकबाल किया, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पर गई थी। भाई ने 2 दिन वहाँ पर रहना था, सो मैं इस वजह से ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जा सकती थी। मैं भाई का एतमाद जीतना चाहती थी कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊंगी। इसी वजह से मैंने भाई की मौजूदगी में उनको अपने यहाँ आने के मकसद की भनक भी नहीं पड़ने दी। भाई मेरी फितरत से अच्छी तरह आशना थे, इसलिए वो जाते हुए भी मुझे सख्ती से वार्न करके गए थे। उनके जाते ही मैं बहुत खुश थी कि अब मैं कम से कम जाकर उस राज को ज़रूर जान लूँगी। बचपन से ही हॉरर और जासूसी कहानियाँ पढ़ने की वजह से मेरी फितरत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे जिस मुतजस्सिस चीज़ के बारे में पता चलता तो जब तक उसके मुतालिक जान न लेती मुझे चैन नहीं पड़ता था। यूँ कुछ मज़ीद दिन सिरक गए थे। मैंने ये बात नोट की थी कि चचा जान रात का खाना खाते ही वहाँ से ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते थे। मेरा रोज़ दिल करता था कि मैं चचा से पूछूं, मगर वो खाना खाने के फौरन बाद ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते और दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर लिया करते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके चचा से पूछ ही लिया कि घर के बाकी अफराद वहाँ क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ पर आसेब का साया है। मैंने यूं ही सरसरी से अंदाज में ऊपर जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उनका अंदाज ऐसा था कि मैं पल भर को डर ही गई थी। मेरी कज़न ने भी मुझे डांटा कि जब मना किया था तो तुमने क्यों पूछा? देखा, हो न हो कोई किस्सा और है, यह आसेब का कहकर चचा जान तुम लोगों को पागल बना रहे हैं। मेरे अंदर के जासूस ने अंगड़ाई ली और उनको देखते हुए मैंने अपनी राय का इजहार किया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मेरी कज़न ने नासमझी से मुझे देखते हुए इस्तफसार किया। देखो, चची भोली सी हैं और तुम लोग भी कोई ख़ास समझदार और चालाक नहीं हो। मुझे लगता है कि चक्कर कोई दूसरा है। मैंने बेखौफ होकर वो सब कहा जो मुझे नज़र आ रहा था, जबकि मेरी कज़न आंखों में हैरानी समोए मुझे देख रही थीं, जैसे उन्हें यकीन ना हो, और उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा, कैसा चक्कर? उसके माथे पर सोचों का जाल बिछ गया था। उफ, चक्कर की नोयत का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बात इतनी सादा हरगिज नहीं है। यानी देखो, आसेब वगैरह का कोई सीन नहीं है, बात कोई और है जो वो तुम लोगों से छुपा रहे हैं। मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए जिस हद तक हो सका क्या साराई की थी। तुम ठीक कह रही हो, अब्बा अक्सर तो सारा सारा दिन घर ही रहते हैं, कोई नौकरी भी नहीं करते। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए बाहर का रास्ता ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हमें ना वो ऊपर जाने देते हैं और ना ही बाहर। अक्सर वो रात को बाहर से आते हैं तो सीधा ऊपर ही जाते हैं। मेरी कज़न ने कुछ सोचते हुए कहा था, लेकिन अजीबोगरीब सी आवाज़ें तो वहाँ से आती हैं ना। छोटी कज़न ने उलझते हुए अपनी राय पेश की। देखो, वो आसेब चचा जान को कुछ नहीं कहते, वो भी तो रोज़ ऊपर ही जाते हैं ना, वो भी रात के वक्त। वापस भी वो मुंह अंधेरे आ जाते हैं, काम भी नहीं करते तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मेरी नित नई सोचों के वार उन्हें परेशान कर गए थे और अब्बा से जब भी पूछो तो वो सख्ती से मना कर देते हैं। मेरी कज़न ने परेशान होते हुए कहा, फिक्र न करो, मैं कुछ करके पता चला लूंगी।
میں نے انہیں تسلی دی اور سونے کا کہہ دیا۔ اگلے دن چچا جان جیسے ہی گھر سے گئے تو میں اوپر والی منزل کی طرف چلی گئی، مگر وہاں کمرے کے باہر لگا موٹا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اس کے آگے بھی اینٹوں کی دیوار تھی اور مجھے اس کمرے سے عجیب و غریب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں ناکام اور مایوس ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ چچا کو اب مجھ پر اعتماد ہو چکا تھا کہ میں اوپری منزل کی طرف نہیں جاؤں گی، سو وہ کھانا کھا کر جیسے ہی اوپر گئے میں بھی چلی گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی، مگر وہاں اتنی زیادہ عورتیں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں اتنی زیادہ عورتیں کیوں موجود تھیں۔ اس کے بعد چچا ان کی باتیں سنتے رہے اور دور ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ عورتیں چلی گئیں۔ چچا کمرے میں چلے گئے تو میں دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، مگر جیسے ہی اندر نظر پڑی تو میری جان نکل گئی کہ وہاں عجیب و غریب ہی دنیا آباد تھی۔ وہاں خون ہی خون تھا اور عجیب سے جانوروں کے سر پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں پرندے بھی اڑ رہے تھے۔ چچا کالے رنگ کا چوغا پہن کر عجیب و غریب جانوروں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، پھر اسی کو مار کر اس کے خون سے کچھ لکھ رہے تھے۔ اس ٹائم وہ کوئی آدم خور لگ رہے تھے۔ میری ساری بہادری اور تیز تراری ہوا ہو گئی تھی۔ میرے جسم کے بال خوف سے کھڑے ہو گئے تھے، دہشت سے ٹانگیں کانپنے لگی تھیں اور بہت مشکل سے وہاں سے میں نیچے آئی۔ میرا سارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے وہاں کیا دیکھا تھا۔ میری کزنز پوچھتی رہیں کہ کیا ہوا ہے، مگر مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے شدید بخار نے آ لپیٹا، پھر میں واپس اپنے گاؤں چلی گئی۔ خوف اور ہراس میری روح سے لپٹ گیا۔ میں چلتے چلتے ڈر جایا کرتی تھی اور پھر چلانے لگتی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کیسے یہ ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا۔ مجھے اب ہر چیز سے خوف آنے لگا تھا۔ امی کو یہی لگا کہ مجھ پر آصف کا سایہ ہو چکا ہے، مگر انہیں حقیقت نہیں بتا سکتی تھی کہ چچا جان کیسے کام میں ملوث ہو چکے تھے۔ مجھے اب خواب بھی ایسے ہی آتے تھے۔ ایک دن بھائی کے بہت فورس کرنے پر میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا اور وہ بھی سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں بہت کوشش کرتی کہ مجھے وہ دن یاد نہ آئے، لیکن میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو میری آنکھوں کے سامنے وہی جنگلی جانور آ جاتے اور خوف میری جان نکال دیتا تھا۔ میرا بخار اترنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کے بعد بھائی مجھے اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گئے، مگر پھر بھی میں پہلے جیسی بہادر نہ رہ سکی، کیونکہ اس عجیب و غریب سے انکشاف نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ پھر ایک دن میں بھائی کے کمرے میں جانے لگی تو وہ کسی سے کال پر بات کر رہے تھے۔ میں دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ چچا جان، اسے پتہ چل چکا ہے کہ آپ کالا جادو کرتے ہیں۔ وہ بہت خوفزدہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی کو بتا نہ دے۔ میں الو آج رات کو بھجوا دوں گا، پہلے اس کا توڑ کریں ورنہ ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ بھائی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی بھی اسی کام میں ملوث ہوں گے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس انکشاف پر اندھیرا چھا گیا اور میں سر کے بل زمین پر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔